ہر کام کے کوئی نہ کوئی مینرز ہوتے ہیں. گھر کے کاموں سے لے کے باہر کے معاملات تک ضرور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مینرز شروع سے جو سکھائے جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ گھر میں کیسے انٹر ہونا ہے، گھر سے باہر جا کے کیسے لوگوں سے ملنا ہے، بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے سے بات کیسے کرنی ہے. ایون کہ گھر کے معاملات کو دیکھیں، کاموں کو دیکھیں تو برتن دھونا، کوکنگ کرنا، صفائی کرنا، ان سب کے کچھ نہ کچھ مینرز ہیں. یعنی برتنوں کو اگر دھو کے یوں ہی ایک ہی ٹوکری میں اکٹھے ڈالتے جائیں گے تو بعد میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. مینرز سکھائے جاتے ہیں جی. چھوٹے برتن الگ سے ترتیب سے رکھیں دھو کے، اور بڑے الگ رکھیں، پلیٹیں الگ رکھیں، گلاس الگ رکھیں، یوں یعنی کچھ نہ کچھ مینرز ہوتے ہیں. اسی طرح باہر کے معاملات میں دیکھ لیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے مینرز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کس پوسٹ والا بندہ ہے کہ جس سے ہم بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نزدیک اس کی کیا اہمیت تھی. کیونکہ ہمارے بات کرنے کے جو انداز ہیں، جو آداب ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کے، وہ اس کی پوسٹ کو اصل میں شو کر رہے ہوتے ہیں. کہ مثلا ایک اسکول ٹیچر سے بات کر رہے ہیں، یا پرنسپل سے بات کر رہے ہیں، یا ایک پی این سے آپ بات کر رہے ہیں، ایون کہ ایک جج سے بات کر رہے ہیں، یا یعنی کسی سے بھی ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ مینرز ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اور یہ پراپر ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ ایک ٹیچر سے بات کر رہے ہیں، ایک ان پڑھ بندے سے بات کر رہے ہیں کہ پڑھے لکھے سے کر رہے ہیں. مختصر یہ کہ ہر کام میں، ہر معاملات میں کوئی نہ کوئی مینرز ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں کچھ آداب سکھائے گئے کہ رکو، پہلے ان آداب کو سمجھ لو کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو اس تلاوت کے دوران، یا یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ کوئی عام کتاب تھوڑے ہے کہ یوں منہ اٹھا کے ہم پڑھنے لگ جائیں جہاں سے مرضی، عام کتاب کی طرح نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں ہم سے. تو اس کی جاب کیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا آپ لیول دیکھیں کہ ہم ایک عام بندے سے بات نہیں کر رہے ہیں، یا دنیاوی سٹیٹس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس سے ہم بات یعنی کر رہے ہیں یا اس کی سن رہے ہیں. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کے مینرز کو پہلے سیکھ لینا چاہیے، اس کے بعد اس کو یعنی پڑھیں. کوئی بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو یوں ہی اٹھا کے کہیں سے بھی کھول کے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب قرآن مجید ہم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو سکھائی گئی، کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کی قرات کرو، تو کیا کرو؟ شیطان سے پناہ مانگ لو اللہ کی. کیونکہ یعنی جو اتنی اہم آپ کتاب پڑھنے جا رہے ہو، جو آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اگر آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، تو پھر یہ شیطان تو آپ کو ورگلائے گا اور وسوسے ڈال کے آپ کو قرآن سے دور کرے گا. جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، ایک محفوظ قلعے میں آ جاؤ گے، تو یقیناً یہ آپ کو کہیں سے بھی یعنی اکسا نہیں سکے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی قرآن پاک شروع کرو اس سے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھ لو. اگلی چیز، قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر آرام اور سکون سے پڑھنا چاہیے، یوں بھاگم نہیں پڑھنا چاہیے. سورۃ مزمل میں آتا ہے آیت نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اب یہ ترتیل کے ساتھ، اصل میں اس کا ہم معنی یوں خوب ٹھہر ٹھہر کر کرتے ہیں، اس کا اصل ہے کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کیا ہوتی ہے؟ حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ ترتیل کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے بتایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی دو چیزوں کا نام ہے ترتیل، حروف کی تجوید اور وقف کی معرفت. یعنی ایک ہے تجوید، حروف کی تجوید یعنی حرف کو اصل مخرج سے پروناؤنس کرنا، جہاں سے ادا ہونا ہے وہی سے زبان کو کہاں کیسے کیسے لگانا ہے وہاں سے ادا کرنا. پھر اس کے باقاعدہ مینرز آئیں گے تجوید کے، کہ اس کو یعنی مد کرنا، شد کو پڑھنا، یعنی باقاعدہ ساری وہ چیزیں تجوید کے رولز میں جتنی بھی سکھائی جاتی ہیں، یعنی تجوید ہے اصل میں حروف کی. اس کے بعد پھر وقف کی معرفت ہے، یعنی کہاں پہ ٹھہرنا ہے اور کیسے ٹھہرنا ہے. درمیان میں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں کیسے وقف کرنا ہے، اینڈ پہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. یہ ساری پہچان جو ہے، ان دونوں چیزوں کا نام، یعنی ایک وقف کی پہچان اور دوسرا حروف کی تجوید، یعنی تجوید بیسک چیز جو ہے، ان دونوں کو ترتیل کہا جاتا ہے. تو ترتیل کے ساتھ حکم ہے قرآن پاک میں کہ قرآن پاک جب بھی پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اٹس مین کہ ہمیں تجوید کے رولز کو بھی فالو کرنا ہے، اور اس کے وقف کی معرفت کرتے ہوئے ہمیں ویسے وقف کرنا ہے جیسے جیسے کرنا چاہیے. یہ قرآن کا ایک ادب ہے، یہ اس کا مینر ہے، یہ اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے. پھر اگلی چیز ہے، قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش الحانی سے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ سنتا ہے. یعنی یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی خوش الحانی سے قرآن پڑھنا اصل میں فوکس کروایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش یعنی ایک اچھی آواز کے ساتھ یعنی
پر لطف ہو کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ اسی طرح حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کو خوبصورت بناؤ، یعنی قرآن پاک کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ اور یہاں پہ آواز سے مراد یہ آواز نہیں جو نیچرلی ہماری ہے۔ یہاں پہ تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھا نہیں پڑھ سکتی کیونکہ میری آواز موٹی ہے، کوئی کہتا ہے میں اچھا نہیں پڑھ سکتی کیونکہ میری آواز بہت ہی باریک ہے۔ نہیں، یہاں مراد یہ نیچرلی آواز کی نہیں ہو رہی، یہاں پہ کہا گیا مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ، مراد ان لہجوں کے ساتھ کہ اتنا اچھا آپ قرآن پاک پڑھو کہ مزہ آئے قرآن پاک سننے کا اور پڑھنے کا، یعنی وہ قرآن ہمارے اندر اتر رہا ہو ان آوازوں کے ذریعے۔ اور آواز چاہے باریک ہے چاہے موٹی ہے، اگر آپ کا لہجہ اچھا ہے، اگر آپ کی تجوید اچھی ہے، اگر آپ کی جو روانگی ہے وہ برقرار ہے، تو یقیناً قرآن پاک سننے کا بھی مزہ آئے گا اور پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اس لیے اپنی آوازوں سے مراد یہ جو میں بول رہی ہوں یہ آواز مراد نہیں، اپنی آواز پر فوکس کرو، یہ سوچ کے مت ہمت ہاریں کہ میری آواز موٹی ہے کہ باریک ہے، مردانہ ہے کہ زنانہ ہے، اس کو چھوڑیں، بس آپ اپنا لہجہ اختیار کریں جس لہجے میں کہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کی آوازیں بہت موٹی موٹی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ نعتیں پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ایون کہ آپ سانگ کی مثال بھی لے لیں کہ کوئی ایسے آپ کو یاد ہوں گے کہ کون ہے کس کی آواز جو بہت موٹی ہے، لیکن کیا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں، وہ نعتیں پڑھتے ہیں، وہ حمدیاں کوئی بھی سانگ یعنی کوئی بھی اپنا جو ہے طرز لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنا اچھا ان کی آوازوں میں جچ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کی آوازیں بہت موٹی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ردم ہوتا ہے، جو ٹون کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ آواز بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بڑے لوگ ہیں جن کی آوازیں بہت باریک ہوتی ہیں، بہت سریلی جس کو کہتے ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو اش کر اٹھتے ہیں لوگ کہ اتنی پیاری، اور وہ کیا تھا اصل میں آواز نہیں تھی، وہ آواز کے ذریعے جو لہجہ اپنایا گیا تھا وہ تھا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آوازیں سریلی ہوتی ہیں اور کوئی کچھ بولنے لگیں، گیت گانے لگیں کچھ، تو سارے کہتے ہیں چپ کر رونے کیوں ہوئے، مطلب کہ وہی سریلی آواز والا جب بولتا ہے تو کوئی کہتا ہے روتے کیوں، اور وہی سریلی آواز والا جب کوئی اچھا بولتا ہے تو اش کرتے ہیں لوگ۔ فرق کہاں پہ ہے؟ آواز دونوں کی سریلی ہے، فرق یہاں پہ ہے کہ اس نے جو لہجہ اپنایا نا وہ بڑی اہم چیز تھی۔ تو یہ کہا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو اپنی آوازوں کے ساتھ اس کو مزین کرو، یعنی قرآن پاک تو نارملی آپ اچھا پڑھ رہے ہو، تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہو۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جو تجوید بڑی اچھی رکھتے ہیں، بڑے اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن ان کے جو لہجے ہیں نا وہ پراپر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے تجوید والوں کو بھی تجوید کے بعد، یعنی اس تجوید سیکھنے کے بعد ان لہجوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کم از کم میں جب قرآن پاک پڑھوں تو مزہ تو آئے نا قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا، اپنا ہمارے اندر اترنے تو لگے نا ان آوازوں کے ذریعے سے، تو خوبصورتی پیدا کرنی ہے اصل میں قرآن پاک پڑھنے پہ۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ بھی کوشش کریں گے۔